پھر خیرات دیں گے. خیرات 2 مہینے 14 روپے کم کر دیے. بادشاہ سلامت نے خیرات دی ہمیں. یہ او بھائی ہمارا حق ہے. تم صرف اپنی شریف خاندان کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کم کرو اور تمہارے قریب کے جو منشا گروپ اور داؤد گروپ اور اس ٹائپ کے جو ہر حکومت میں اپنا حصہ لیتے ہیں. بڑا پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں لاکھوں بچوں کو انشاءاللہ ہم فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے. فری آئی ٹی کورسز. اور وہ کورسز ہوں گے جو تعلیمی اداروں میں اس وقت انتہائی مہنگے ہیں. اور پھر ڈگری پروگرام میں بھی ہم لے کر جائیں گے ان بچوں کو اور ان کو 100% فری ایجوکیشن دیں گے آئی ٹی کی. اس لیے کہ یہ بچے یہ نوجوان ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ان کے اندر جو ٹیلنٹ موجود ہے یہ پاکستان کو بہت آگے لے جا سکتا ہے. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں تو نظر نہیں آتا کہ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ کسی بھی چیز کو مینج کرنے میں کامیاب ہو پا رہی ہیں یا ہو پائیں گی. جن کے پیش نظر وقتی مفاد ہو, کرپشن ہو, لوٹ مار ہو, مال بنانا ہو, تو پھر جب وہ کچھ ٹھیک بھی کرنا چاہتے ہیں مجبوری میں تو ٹھیک نہیں کر پاتے کیونکہ گورننس پراپر ہوتی نہیں ہے اور انٹینشن جب ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر آپ کوئی بھی چیز ٹھیک سے مینیج نہیں کر سکتے. اور یہی پاکستان کے ساتھ پرابلم ہے. پاکستان میں جو طبقہ برسر اقتدار ہوتا ہے آج 77 سال سے 77 ایئرز ہو گئے. آپ بتائیں کہ ان میں بظاہر ان کے انڈیویجولز کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لگے گا یہ سب بہت پڑھے لکھے ہیں. مثلا بیوروکریسی ہے جو پورا نظام چلاتی ہے. تو بیوروکریسی میں تو لوگ سی ایس ایس کا امتحان پاس کر کے آتے ہیں, پھر ان کو اور ٹریننگز بھی دلوائی جاتی ہیں. بہت کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں انڈیویجولی. ہر آدمی آپ کو لگے گا کہ اس کو تو ہر چیز پتہ ہے. اسی طرح سے جو پاکستان میں ایک حکمران طبقہ برسر اقتدار ہے سیاستدانوں کی صورت میں, ان کی اکثریت جو ہے وہ جاگیرداروں, وڈیروں اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کی ہے, الیکٹیبلز کی ہے. اور یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنی اولادوں کو بہترین قسم کی تعلیم دلاتے ہیں اور اپنے ماتحت لوگوں کو تو تعلیم سے دور کر دیتے ہیں. جیسے کہ اس وقت بھی 2,62,00,000 بچے پاکستان میں ایسے ہیں. کتنے؟ 2,62,00,000 بچے جن کی عمریں اسکول جانے کی ہیں اور وہ آؤٹ آف اسکول ہیں. یہ پرفارمنس ہے اس پورے حکمران طبقے کی جو آپ کو بظاہر بہت پڑھا لکھا ملے گا. وڈیرے اور جاگیردار ہیں. پاکستان میں اور کس کی حکومت ہے؟ جرنیلوں کی حکومت رہی ہے, کبھی ڈائریکٹلی اور کبھی انڈائریکٹلی. ماشاءاللہ یہی حساب چل رہا ہے. اور یہ سارے لوگ بظاہر آپ بات کریں تو لگتا ہے ان کو تو خیر ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا کوئی موضوع ایسا نہیں ہے جس پر فوجی جرنیل گفتگو نہیں کر سکتا. ہر چیز میں بہت کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, باقی تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا. تو یہ سارے پڑھے لکھے قوم کو جاہل بناتے ہیں, قوم کو بجلی کا بحران دیتے ہیں, قوم کو گیس کا بحران دیتے ہیں, قوم کے بچوں کو جو ہے وہ محروم کرتے ہیں, تعلیم کو اتنا مہنگا کر دیتے ہیں کہ غریب تو فارغ ہو گیا, مڈل کلاس اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. ہم سب مڈل کلاس آبادیوں کے لوگ ہیں. پہلے جو چیز بہت آسانی سے لوگ حاصل کر لیتے تھے اب بچوں کو پڑھانا کتنا مشکل ہے جبکہ بجلی کا بل بم بن کر گرتا ہو. اور ابھی بجلی کا بحران اپنی جگہ موجود ہے تو گیس لوڈ شیڈنگ اور قیمتیں بڑھنے اور سلیب کے بڑھنے کی صورت میں ہمارے سر پر ایک اور بم کی صورت میں موجود ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے اس لیے کہ آئی ایم ایف سے ہماری کمٹمنٹ ہے, ہمارے ملک کا معیشت اچھی نہیں ہے. معیشت کس نے خراب کی ہے؟ معیشت کسی اور نے خراب نہیں کی, اسی حکمران طبقے نے خراب کی ہے. میں حکمران طبقے کی بات کرتا ہوں تو اس میں ایک پارٹی نہیں ہے, یہ پورا طبقہ ہے جو 77 ایئر سے ہمارے اوپر مسلط ہے. پھر اس کے بعد یہ پارٹیوں میں بھی پناہ لے لیتے ہیں, ایک ہٹتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, دوسرا ہٹتا ہے پہلا آ جاتا ہے. اب یہ جو آئی پی پیز کا عذاب ہے اب تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آئی پی پی کیا ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر 2,62,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول ہیں, اگر یہاں صحت کی سہولتیں نہیں ہیں, اگر بجلی کا بل جو ہے مکان کے کرائے سے زیادہ آتا ہے یا گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کی تنخواہ سے زیادہ بعض لوگوں کا بجلی کا بل آتا ہے, تو یہ اس لیے ہے کہ ان حکمرانوں نے, اس طبقے نے ہر حکومت میں, پچھلی حکومت, اس سے پچھلی حکومت, اس سے پچھلی حکومت, اس سے پچھلی حکومت, سن 94 سے لے کر اب تک جو آئی پی پیز بنائی. آئی پی پیز کا مطلب وہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں, یہ یعنی بجلی بنانے والے ادارے جن کو نجی شعبے کے اندر دیا گیا, کہا کہ آپ پاور پلانٹ لگائیں اور ہمیں بیچیں. اور وہ پاور پلانٹ اتنی مہنگی بجلی بنانے کے تھے, ایک تو مہنگی بجلی اور دوسری بات یہ کہ جتنا ان کی کیپیسٹی تھی اس کیپیسٹی میں دھوکہ دیا گیا. مثلا اگر 100 میگا واٹ کا پلانٹ ہے
تو کاغذوں میں اس کو 150 میگا واٹ کا شو کیا گیا ہے. بے شمار پلانٹ ایسے ہیں. اور پھر اگر اس میں سے آپ نے 20 میگا واٹ بجلی بنائی ہے اور پاکستانی قوم نے خرچ کی ہے, تو جو 130 میگا واٹ ہے اس کے پیسے بھی آپ اور میں ادا کرتے ہیں بجلی کے بلوں میں. یہ ہے آئی پی پیز کا ان کا تصور. اور یہ نون لیگ, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی, ہر دور میں یہ آئی پی پیز لگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مخصوص طبقہ ہوتا ہے, بندہ کتنا بھی اپنے آپ کو کلیم کرے, لیکن دائیں اے ٹی ایم اور بائیں اے ٹی ایم تو اکیلا بندہ کیا کرے گا. تو جب اے ٹی ایم پر انحصار ہوتا ہے پارٹیوں کا, پارٹیوں کو ڈیولپ نہیں کرتے, ان کی پراپر ممبرشپ نہیں ہوتی, ان میں لوگوں کو امپاور نہیں کرتے, تو ایک مفاد پرست اور مراد یافتہ طبقہ ان پارٹیوں میں بھی ہجوم کر لیتا ہے. پھر جو ہے وہ آپ کتنے ہی دعوے کریں, وہ طبقہ بجلی میں بھی آپ کو ڈسے گا, گیس میں بھی ڈسے گا, پیٹرول میں بھی ڈسے گا, اور ہر جگہ پر آپ کی لوٹ مار کا یہ نظام ہوگا. لیڈر چلا رہا ہوگا یا دعوے کر رہا ہوگا اور پارٹی مل کر لوٹ رہی ہوگی, اور یہی پاکستان میں ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں بھی کھولنے کی ضرورت ہے, اور اپنی سوچ, اپنی فکر اور اپنے طرز سیاست, ہر چیز کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے جو پاکستان کے حالات ہیں یہ جاہلوں نے نہیں کیے خراب, یہ ان پڑھے لکھے جاہلوں نے خراب کیے ہیں جو ہمارے سروں پہ مسلط ہیں. جب تک اس طبقے سے جان نہیں چھٹے گی, جب تک آپ اپنی منزل کو حاصل نہیں کر سکیں گے. اب ایک راستہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا, گھر بیٹھ جاؤ. ایک راستہ یہ ہے کہ نوجوان مایوس ہو جائیں, 74% نوجوان کہتے ہیں پاکستان میں نہیں رہنا. ایک راستہ یہ ہے کہ روزگار نہ ملے, ایجوکیشن نہ ملے, تو بڑی تعداد میں قوم کے وہ لوگ جو غریب ہیں, جو پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, وہ نشے کے عادی بنیں, وہ مافیاز کا شکار ہو جائیں. اور اب یہ نشہ صرف غریب آبادیوں تک محدود نہیں رہا, یہ مڈل کلاس میں بھی آ گیا ہے, یہ اپر کلاس میں بھی آ گیا ہے. پاکستان کا کون سا تعلیمی ادارہ ایسا ہے جہاں منشیات نہیں بک رہی؟ مجھے بتائیے آپ, کون کر رہا ہے یہ کام؟ تھانوں کی مرضی کے بغیر یہ ہو سکتا ہے؟ اور تھانوں کا نظام جو پورا اوپر تک چلتا ہے رشوت کا, جو وزرائے اعلیٰ ہاؤس تک اور گورنر ہاؤس تک اور پریزیڈنٹ ہاؤس اور پرائم منسٹر ہاؤس تک دھندا چلتا ہے, اس کے بغیر کیا یہ نظام چل سکتا ہے؟ ہمارے بچوں کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے, کس کس کی حفاظت کریں؟ مایوس ہو کر گھر بیٹھیں گے تو کوئی بچہ محفوظ نہیں رہے گا, یہ بات یاد رکھیں آپ. مایوس ہو کر گھر بیٹھ گئے تو پھر یہ تعلیم جو کچھ بھی مل رہی ہے یہ بھی چھن جائے گی ہم سے. اگر ہم گھر بیٹھ گئے تو یہ مزید بجلی مہنگی کریں گے, مزید گیس, اور پھر خیرات دیں گے. خیرات 2 مہینے 14 روپے کم کر دیے, بادشاہ سلامت نے خیرات دی ہمیں. یہ او بھائی ہمارا حق ہے. تم صرف اپنی شریف خاندان کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ کم کرو, اور تمہارے قریب کے جو منشا گروپ اور داؤد گروپ اور اس ٹائپ کے جو ہر حکومت میں اپنا حصہ لیتے ہیں, ان کی آئی پی پیز کی کیپیسٹی پیمنٹ بند کر دو صرف, تو پاکستان بھر کی بجلی کا ٹیرف آدھے سے بھی کم ہو جائے گا. لیکن آپ یہ کام نہیں کرو گے اور خیرات دو گے ہمیں. ہمیں خیرات نہیں چاہیے, حق چاہیے, حق. اور حق یہ ہے کہ یہ ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے, ان ظالموں کو سروں سے ہٹانے کی اس تحریک کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ بہت دیر سے یہاں پر تشریف فرما ہیں, گرمی بھی ہے, میں بات کو مختصر کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت میدان میں, پاکستان میں اس وقت جو سیاست ہو رہی ہے وہ سیاست بازی ہے. کسی کو عوام کے ایشوز کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے کسی کو. آپ بتائیں کہ بجلی کی قیمت کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو احتجاج کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کوئی نکل کے میدان میں کہتے ہو کہ بھئی یہ ظلم ختم ہونا چاہیے؟ گیس کے بحران پہ کوئی نکلتا ہو؟ یہ جو تنخواہ دار لوگوں کی تنخواہوں پہ جو ٹیکس کا نیا سلیب لگا, کسی نے اس پر بات کی؟ زبانی جمع خرچ کیا, گھر بیٹھ گئے. جو حکومتی پارٹیاں ہیں وہ تو حکومتی ہیں, جو اپوزیشن ہے ان کو بھی پبلک کے ایشو سے کوئی غرض نہیں ہے. جماعت اسلامی نہ صرف یہ کہ ایک گلوبل ویژن رکھتی ہے, نہ صرف یہ کہ فلسطین اور کشمیر کے لیے آواز بلند کرتی ہے, نہ صرف یہ کہ اس کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتی ہے کہ امت کے ساتھ جڑنا چاہیے. آج بھی سید علی گیلانی کی 3ری برسی ہے, وہ شخص کہ جو عظیمت کا کوہ گراں, استقامت کا پہاڑ اور جہاد فی سبیل اللہ اور انقلاب اس کی ایک علامت بن کر پوری دنیا میں موجود تھا. بدقسمتی سے ہمارے بچوں کو سید علی گیلانی کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. وہ
پتلے جو یہ حریت کا ایک عظیم مینار تھا، ہم کشمیر کے حوالے سے اور فلسطین کے حوالے سے اور امت کے حوالے سے بھی اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے جو بھی مسائل اور مشکلات ہیں، عوام کا جو دکھ درد ہے، ہمارے لوگوں کی جو ضروریات ہیں، وہ سب جماعت اسلامی اس کو اون کرتی ہے۔ اسی لیے ہم ان بنیادی ایشوز پر تحریک کو لے کر چل رہے ہیں، اور یہ حق تو عوام کو تحریک کے عنوان سے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے، اور اس کے ایک مرحلے کے طور پر ممبرشپ کا آغاز آج سے ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ جماعت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے آپ کو کسی ایسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تصورات ذہن سے ہٹا دیجئے کہ جماعت میں لوگ شامل نہیں ہو سکتے۔ سب کو دعوت دیتا ہوں، آپ جتنی میری مائیں بہنیں موجود ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میرے نوجوان بزرگ جوان، سب سے کہتا ہوں کہ آپ ابھی جماعت اسلامی کے ممبر بن سکتے ہیں۔ اور جماعت اسلامی کے ممبر بننے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خیر کے کاموں میں اپنا دست تعاون بڑھائیں، اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ آپ نوجوانوں کی تربیت کے لیے، ان کو با اختیار بنانے کے لیے، ان کو مثبت سرگرمیاں دینے کے لیے، ان کو پڑھانے کے لیے، ان کے حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے جماعت اسلامی کا حصہ بنیں۔ آپ خواتین کے حقوق کے لیے، اس وقت خواتین کا مسئلہ بے شمار مسائل ہیں، گھریلو طور پر بھی پریشانیاں ہیں، کوئی آواز نہیں ہوتی ہے۔ جو این جی اوز اس پر بات کرتی ہیں، ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز ہیں۔ جماعت اسلامی اس کو سمجھتی ہے کہ یہ ہمارا ہر گھر کا مسئلہ، ریاست کا، حکومت کا مسئلہ ہونا چاہیے، قانون سازی ہونی چاہیے، اس پر عزت کے ساتھ حق حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے۔ عورتوں کو بالعموم لوگ وراثت میں حق نہیں دیتے اور کہتے ہیں ہم نے تو جہیز دے دیا۔ وہ بھائی جہیز دے دیا تو احسان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حق متعین کیا ہے خاتون کا، بیٹی کا، بیوی کا، بہن کا، اس حق کو کوئی نہیں مار سکتا۔ جماعت اسلامی اس حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، اور ہمارا تو کہنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا، ہم ایسی قانون سازی کریں گے اور اس پر عمل درآمد کروائیں گے کہ جو آدمی بھی اپنی بہنوں، بیٹیوں، ماں اور وراثت میں حق مارتا ہے، اس کو کسی بھی سیٹ پر موجود نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی فوجی افسر ہو یا بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی بھی آفس ہولڈ کرتا ہو۔ وراثت کا حق اس کا حق ہے۔ تحفظ سب سے بڑا مسئلہ ہے خواتین کا۔ عزت والی ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے پاکستان کی اکثر آبادی کو۔ ان سب ایشوز کو ہم اپنا ایشو سمجھتے ہیں۔